میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کا کام قیامت تک رہے گا، کرنے والے علماء ہوں گے، غیر علماء نہیں ہوں گے۔ آج پوری دنیا میں اسلام آباد سے لے کے واشنگٹن تک یہ محنت کی جا رہی ہے، علماء سے امت کو دور کرو۔ میں کہتا ہوں تم اپنی محنت کرو، ہم اپنی محنت کریں، تم علماء سے دور کرو، ہم علماء سے قریب کریں گے۔ تمہاری محنت تمہیں مبارک، ہماری محنت ہمیں مبارک۔ ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے، نہ وسائل کی کمی سے ڈرتے ہیں، نہ اسباب کی کمی سے گھبراتے ہیں، نہ ہم کسی مخالف طاقت سے ڈرتے ہیں۔ دلیل سے بات کرتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں، آئین کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں، اور یہ بات ہم کرتے رہیں گے۔ بات توجہ سے سمجھنا، علماء نبی کے بولو وارث ہیں، سمجھنا علماء نبی کے وارث ہیں۔ آج کے دور میں لوگ یہ نہیں کہتے علم نہیں ہے، یہ نہیں کہتے دلیل نہیں ہے، علماء کی کمزوریاں بیان کریں گے۔ میں کہتا ہوں علماء نبی کے وارث ہیں، عالم جیسا بھی ہو وہ نبی کا وارث، عالم نیک ہو تب بھی وارث، کچھ کمی کوتاہی ہو تب بھی وارث، اور کسی کے پاس نہیں جانا۔ جو فوت ہو گیا وہ آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، اور جو اس کا پیچھے بیٹا جس کو وہ چھوڑ کے مرا وہ آنکھوں سے نبینا ہے۔ جب وراثت کا مسئلہ آئے گا آپ یہ کرو کسی اچھے سے آنکھوں دیکھنے والے تیز نظر والے کو لاؤ، وہ آئی اسپیشلسٹ کا مال اس کو دے دو۔ آپ کہیں گے نہیں وارث یہی ہے، اگرچہ نبینا ہے۔ جو فوت ہوا وہ آرتھوپیڈک ہے، اور جو بچہ چھوڑ کے گیا وہ پاؤں سے لنگڑا ہے۔ آپ یہ نہیں کہو گے کوئی پہلوان لاؤ جو اس کا وارث بنے، بھی وارث وہی ہے اگرچہ لنگڑا ہو۔ دنیا سے جانے والا وہ نیورو سرجن ہے، اور جس کو چھوڑ کے مرا وہ پاگل ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہو گے کوئی سمجھدار سا بچہ لاؤ جو زمین کا وارث بنے، بھی وارث یہی ہے اگرچہ یہ پاگل کیوں نہ ہو۔ تو جس طرح آئی اسپیشلسٹ کا وارث بیٹا ہے اگرچہ نبی نہ ہو، آرتھوپیڈک کا وارث یہ لنگڑا ہے بیٹا ہے اگرچہ لنگڑا ہو، بالکل نیورو سرجن کا بیٹا یہ وارث ہے اگرچہ وہ پاگل ہو۔ نبی کا وارث یہی عالم ہے، یہ جیسا کیسا نبی کا یہی وارث ہے، وہ جیسا کیسا بھی ہو۔ اگر تمہیں کچھ کمی نظر آتی ہے پھر ہمت کرو، اپنے بیٹے کو حافظ بنا کے مولوی بنا لو۔ بسم اللہ پڑھو، اپنے بیٹے کو حافظ بنا کے مولوی بنا لو۔ ہمارے باپ نے ہمیں حافظ بنایا ہے، مولوی بنایا ہے۔ میں گاؤں کا نمبردار ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں نے اربوں کی زمین روڈ کے اوپر مدرسے کو دی ہے، مجھے تو ٹینشن نہیں ہے نا۔ میں پھر بھی علماء کے حق میں ہوں، میں نے اپنی 5 مسجدیں ہیں، وہاں امام علماء کو رکھا ہے، تنخواہ زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں، بہترین سے بہترین خدمت کرتے ہیں تاکہ الجھن اور ٹینشن نہ ہو۔ آپ کو علماء میں کمی نظر آتی ہے، آپ فیکٹری کے مالک ہیں، اپنا بیٹا عالم بنا لو۔ آپ انجینئر ہیں، بیٹا عالم بنا لو۔ نہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، ہمارا بیٹا پروفیسر بنے گا، ہمارا بیٹا جنرل بنے گا، ہمارا بیٹا انجینئر بنے گا۔ مولوی نو ٹھیک ہونا چاہیے، اپنا پتر مولوی بنا لو نا۔ ایک دم غصہ کرنے کی کہڑی لوڑ ہے، پتر مولوی بنا لو۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کا مہینہ، خود کہاں پر ہے فیکٹری میں، بیٹا کہاں پر ہے کلینک پہ، خود کہاں پر ہے گھر پہ، بیٹا کہاں پر ہے جی دکان پر، خود کہاں پر ہے گھر میں، بیٹا کہاں پر ہے ملازم۔ اور مسجد میں صبح سے لے کر شام تک، پہلے صبح اٹھ کے تمہیں درس قرآن دے مولوی صاحب، پھر تمہیں نمازیں پڑھائے، پھر تمہارے بچوں کو پڑھائے، پھر پورا دن قرآن یاد کرے، پھر تمہیں رات کھڑے ہو کر تراویح پڑھائے، اور جب 27ویں شب آ جائے مولانا صاحب کو پیسے دینے ہیں۔ یہ تو جائز ہی نہیں، یہ تو جائز ہی نہیں، یہ تو نہیں جائز۔ ہم نے مسئلہ پوچھا، تراویح پڑھا کر پیسے لینا جائز نہیں، ہم نے مسئلہ پوچھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے مسئلہ پوچھا، عید کا دن آ گیا، آپ اپنی بیوی کو لا کر دیں کپڑے، بیٹی کو لا کر دیں زیور،
بچوں کو لاک کر کے دے شاپیں، مولانا صاحب گھر جائیں اور بیوی پوچھے جوتی، وہ سورۃ النساء کا ثواب لے لے۔ بیٹی پوچھے ابو جی میرے کپڑے، تو پتر سورہ بقرہ کا ثواب لے لے۔ بیٹا کہ ابو جی میرے جوتیاں، پتر تو سورۃ الناس کا ثواب لے لے۔ عید ہو گئی نا؟ بول دے نہیں، بولو نا بھائی۔ مولوی کو تراویح پر قرآن اجرت دینا جائز نہیں ہے، اپنے پتر نو آکھو نا تراویح پڑھا۔ نہیں جو تے ڈاکٹر ہے وہ تو 70,000 روپیہ مہینہ لیندا ہے، وہ کیویں چھڈ کے تے قرآن یاد کرے؟ تے اینو تراویح تے کنے دینے؟ 15,000۔ یہ تے جائز نہیں۔ ڈاکٹر کیوں؟ وہ جی خدمت ہے، خدمت خلق کرتا ہے، خدمت خلق کرے 70,000 لے تو جائز ہے، اور یہ خدمت قرآن کر کے خدمت خلق کرے تو 15,000 روپیہ آرام ہے۔ کتنا بڑا پلان ہے علماء کے خلاف، کتنا بڑا پلان ہے مساجد کو برباد کرنے کے لیے، لیکن مساجد آباد رہیں گی انشاءاللہ۔ یہ بھول جب برباد ہو، یہ آباد رہیں گی۔ یہ فتنے دنیا میں چل رہے، کراچی سے فتنی اٹھی ہے، فتنی جماعت المسلمین فتنی ہے نا جی، چھوٹی سی آہستہ آہستہ فتنہ بن رہا ہے، فیصل آباد پہنچ گئی ہے، آپ کی جہاں سیاست دھاندرا بھی آئی ہے۔ کہ مولانا نواز نہ ہوں تو سمجھ آتی گھر کا روڑے کی میں، یہ تو مولانا بیٹھے ہیں تو ڈکا لگ گیا نا۔ عنوان کیا ہے جی؟ قاری صاحب قرآن پڑھائیں، ان کو تنخواہ دینا جائز نہیں۔ مولانا صاحب نماز پڑھائیں، ان کو تنخواہ دینا جائز نہیں۔ توجہ رکھنا، یہ جمعے کا بیان کریں، ان کو پیسے دینا جائز نہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تمہیں دین پیش کرتا ہوں، میں تم سے اجرت نہیں لیتا۔ لا اسألکم علیہ مالا، میں تمہیں دین پیش کرتا ہوں، میں تم سے پیسے نہیں لیتا۔ جب نبی دین پیش کرتے پیسے نہیں لیتے، نبی 24 گھنٹے دین پڑھاتے اجرت نہیں لیتے، تم اسی نبی کے وارث ہو، تم تنخواہ پر کیوں پڑھاتے ہو؟ تم تنخواہ کیوں لیتے ہو؟ جب نبی فرماتے نہیں لیتا تم کیوں لیتے ہو؟ یہ کوئی دلیل آپ کے دل کو لگ رہی ہے کہ نہیں؟ ایمان سے بتاؤ، لگ رہی ہے کہ نہیں؟ اب آپ کا بھی ذہن بننا چاہیے نا، بھائی مولانا صاحب مفت پڑھانا چاہیے، اللہ واسطے پڑھانا، یہ پیسہ واسطے کیوں پڑھاتے ہیں؟ نبی تو مفت دین کا کام کرتا تھا۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ دلیل کیوں پیش کی جا رہی ہے؟ پہلے وجہ سمجھنا۔ دلیل اس لیے پیش کی جا رہی ہے، مالدار نے اپنے بچے کو مسجد کا امام بنانا نہیں اور غریب کو پیسے دینے نہیں، کہ نماز کون پڑھائے گا؟ مالدار نے بچے کو قاری بنا کر مسجد میں بٹھانا نہیں، اور جو غریب قرآن پڑھاتا ہے اس کو تنخواہ دینی نہیں، تو بچوں کو کون پڑھائے گا؟ ختم۔ فیکٹری کے مالک نے تیاری کر کے جمعہ پڑھانا نہیں، اور جس غریب نے جمعہ پڑھانا ہے اس کو پیسے دینے نہیں، تو جمعہ کون پڑھائے گا؟ سازش عمل ہے۔ اصل سازش یہ ہے، نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہو، بچوں کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہ ہو، مسجد میں درس قرآن دینے والا کوئی نہ ہو۔ اصل مقصد یہ ہے، اور عنوان کیا ہے کہ دیکھو تم نبی کے وارث ہو۔ اللہ کے نبی کہتے لا اسألکم علیہ مالا، لا اسألکم علیہ اجرا۔ یہ مولوی دنیا دار ہیں، نبی کے وارث نہیں ہیں۔ اگر یہ نبی کے سچے وارث ہوتے، جس طرح نبی پاک دین پڑھاتے مفت، یہ بھی دین پڑھاتے مفت، جس طرح نبی تنخواہ نہیں لیتا یہ بھی نہ لیتا۔ یہ علماء سو ہیں، گندے ہیں، دنیا دار ہیں، ان کے پیچھے تو نماز پڑھتے بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتی بھی ہے کہ نہیں، پر مجبور ہے کتنے جائیے۔ ذہن سازی سمجھ رہے کیسی زہریلی ذہن سازی ہے؟ لیکن دلیل کو جب آپ غور کریں گے نا تو آپ نے کہنا اتنی بوگس دلیل، اتنی بوگس، ان کو دلیل بھی نہیں آتی۔ بات توجہ سے سمجھنا، میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں۔ نبی کے سامنے آدمی دو قسم کے ہیں، ایک ابو بکر صدیق، ایک ابو جہل۔ ایک ابو بکر صدیق اور ایک ابو جہل۔ یہ جو نبی پاک فرماتے میں تمہیں دین سمجھاتا ہوں اور تم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ کسے کہتے؟
بولو نا، اونچا بولو. کسے کہتے؟ کبھی ابو بکر صدیق کو کہا؟ ابو بکر صدیق کو تو حضور فرماتے ہیں ہم بھی لاؤ. صدیق کیا لائے ہو؟ سارے پیسے. آپ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے. کہا عمر کتنا لائے ہو؟ آدھا. نہ مجھے نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا توجہ سے بات سمجھنا، نبی پاک فرماتے ابو جہل کو لا اسألکم، مجھے تیرا پیسہ نہیں چاہیے. ابو بکر صدیق کو نہیں کہا، صدیق کو کہا لاؤ. ابو جہل سے کہا نہیں چاہیے. تو حضور نے خطاب کیا تھا ابو جہل کو، اور ہم نے سمجھا خطاب کیا ابو بکر صدیق کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ ہوتے ہیں مخالف، کچھ ہوتے ہیں موافق. مخالف سے بندے کہتا ہے میں تیرے گھر کو قطرہ پانی بھی نہیں پیتا، میں تیرے مسئلہ سمجھانا آیا. کبھی اپنے کو بھی کہتا ہے میں نے بیان بعد میں شروع کیا، پانی پہلا مانگے. مجھے آپ نے کہا مولوی صاحب مفت بیان کرو، میں ٹھنڈا پانی کیوں مانگتے ہو؟ اور یہ میرا مخالف بیٹھا ہوتا پھر انہیں کہنا اسی نہیں بلایا، مولانا نواز صاحب پانی منگوا صاحب بلایا، سانو آدھے پانی دیو، بوتل نہ لے کے ہونی تھی نا. اللہ کے نبی نے موافق سے کہا یا مخالف سے؟ بولو. اور مسجد کا امام جو تنخواہ لیتا ہے وہ نماز تمہیں پڑھاتا ہے، تنخواہ کسی اور سے لیتا ہے؟ آپ سے لیتا ہے. تو اللہ کے نبی مخالف سے کہتے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف دین بیان کرتا ہوں. یہ اپنوں کو آپ نے کبھی نہیں کہا میں تم سے نہیں لیتا. پیغمبر تو کاروبار کرتے ہی نہیں، نبی کا تو سارا خرچہ اٹھاتی حضور سے صحابہ تھے، اٹھاتی خرچہ وہ. تمہیں نہ سمجھ آئے تو میں ایک آسان سی دلیل پیش کرتا ہوں. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، آپ تجارت فرماتے. جب اعلان نبوت فرما لیا، تجارت ختم، تو حضور کا خرچہ کون اٹھاتا؟ حضرت خدیجہ. کون اٹھاتا؟ توجہ رکھنا، خدیجہ بیوی ہیں، حضور شوہر ہیں. اور بھائی شوہر کا خرچہ بیوی پر نہیں ہوتا، بیوی کا خرچہ شوہر پر ہوتا ہے. نبی پاک شوہر ہیں، خدیجہ بیوی ہیں. جب تک اعلان نبوت نہیں ہے خرچہ حضور کا ہے. کھا خدیجہ رہی ہیں، اعلان نبوت فرمایا خرچہ خدیجہ کا ہے. کھا حضور رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرق کیا ہے؟ شوہر کا خرچہ بیوی نہیں اٹھاتی، بیوی کا خرچہ شوہر اٹھاتا ہے. لیکن اعلان نبوت کے بعد حضرت خدیجہ خرچہ حضور کا کیوں اٹھا رہی ہیں؟ اس لیے کہ پہلے خدیجہ صرف بیوی تھی، اب صرف بیوی نہیں ہے، اب امتی ہیں. اب بیوی شوہر پہ خرچ نہیں کر رہی، امتی نبی پہ خرچ کر رہی. بیوی شوہر پہ خرچ نہیں کر رہی بلکہ امتی نبی پہ خرچ کر رہی ہے. اگر خدیجہ اب بیوی نہ ہوتی اور مالدار ہوتی تب بھی حضور پہ پیسہ لٹاتی کہ حضور کا کلمہ پڑھاؤ.